اس سسٹم کی طرف جانا ہے آپ نے. اور وہ سسٹم انہوں نے کیا کیا جی, وہ دیکھیں جی, دیکھیں ایوری تھنگ از لک سر, ایوری تھنگ واز لک اینڈ ایوری تھنگ از لک. ٹھیک, اور یہ جو ساری کے ساری اس کے بعد جو باقی ہے نا وہ یہ ہے کہ بزنس پلاننگ اینڈ ٹیم جو ہے نا وہ آپ کا کمال ہے. ٹھیک, کہانی جناب سنیں, ایک لڑکا ہے 24 سال کا, ایجوکیشن اس کی مکمل ہو گئی ہے, تو اس نے سوچا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے, تو وہ جاپان چلا گیا. اب دیکھیں جاپان میں 1945 میں ایٹم بم کا حملہ ہوا ہے, جاپان ڈسٹرائے ہو گیا ہوا, امریکہ جو ہے نا اس نے کنٹرول کر لیا ہوا جاپان. ٹھیک, امریکہ کے اندر ایک نوجوان ہے 24 سال کی عمر میں, وہ کھڑا ہوا اور اس نے سوچا کہ یار مجھے کوئی کام کرنا چاہیے. تو اس نے دیکھا کہ سب سے سستی ٹکٹ جو ہے جاپان کی, وہاں پہ مسئلہ ہی کون ہے, اور جہاز ہر وقت جائی جا رہے ہیں ادھر, کیونکہ اس کی وجہ امریکہ کا قبضہ تھا وہاں پہ, اور وہاں لوگ جائے جا رہے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ پتہ چلا کہ وہاں بزنس بھی بڑا اچھا ہے, ہر چیز سستی, کہ جیسے چائنا کے بارے میں کہتے تھے نا ہر چیز سستی ہے, کاپی کر لیتے ہیں, اس سے پہلے جاپان تھا, اس سے پہلے جاپان تھا, وہ ہر چیز سستی ہوتی تھی اور ہر چیز کی کاپی کر لیتے. تو اس نے سوچا کہ چلو جی جاپان چلتے ہیں, ٹکٹ سستا ہے اور ہر چیز سستی ہے. اب یہ خود لڑکا جو ایتھلیٹ ٹائپ ہے, خود اس کو سپورٹس کا شوق ہے, تو یہ جاپان چلا گیا. جاپان جا کے اس نے کمپنی سے رابطہ کیا اور اسے کہا جی کہ آپ شوز بناتے ہیں. یہ جو شوز ہے نا, یہ واکنگ شوز اور ایتھلیٹ شوز, یہ جاپان نے ایجاد کیا ہوا, یہ جاپنیز ہے. میموری فوم بھی جاپان نے ایجاد کیا ہوا. یہ اسپورٹس شوز ہونا جاپنیز اس کے ماسٹر ہیں, ایکسپرٹ اس کے یہ ہیں, پائنیئر اس کے ہیں, بانی اس کے یہ ہیں, فاؤنڈر یہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے ایک کمپنی سے رابطہ کیا اور ان سے کہا جی کہ میں شوز لینا چاہتا ہوں آپ سے, ہیں, اور میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں امریکہ میں بہت بڑا بزنس مین ہوں. اچھا, یہ ڈرا بھی ہوا تھا کہ یار ہم نے بم مارا ہوا ہے, امریکیوں کو ہیٹ کرتے ہوں گے لوگ, نفرت کرتے ہوں گے, تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بہیو کرتے ہیں, ہو سکتا ہے میرے منہ پہ تھوک دے. تو یہ اس نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آ جائیں. جب یہ گیا نا تو وہ سارے کے سارے جھک کے مل رہے ہیں, سارے باہر کھڑے ہیں اس کے استقبال کے 24 سال کے لڑکے کے لیے, اور وہ سارے کچھ 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ہے, کوئی 60 سال کا ہے, سب جھک کے مل رہے ہیں اس کو. اور سب نے ایسے جیسے ایک شہزادے کو لیا جاتا ہے نا, اس کو لے کے انہوں نے کہا تو آ جاؤ, لا کے اس کو کرسی پہ بٹھا دیا. کرسی پہ بٹھا کے نا اسے کہا کہ ہاں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اچھا, اس نے کہا جوتے لینے, اس نے کہا کتنے لینے, اس نے کہا بہت زیادہ لینے. تو اس نے کہا جی آپ کی کمپنی کا نام کیا ہے, ابھی کمپنی تو تھی ہی نہیں اس کی کوئی, اب کمپنی تھی ہی کوئی نہیں. تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو شرٹ ہے اس کے اوپر ایک بلو کلر کا ریبن ہے, ٹھیک ہے, اور سپورٹس مین ہے یہ. تو اس نے کہا میری کمپنی کا نام ہے BRS, بلو ریبن سپورٹس. اس نے کہا کہ میری کمپنی کا نام ہے بلو ریبن سپورٹس. کمپنی ہے ہی نہیں, پیچھے منہ سے نکل گئے, شرٹ کے اوپر ریبن لگا ہوا بلو کلر کا. تو اس نے کہا بلو ریبن سپورٹس, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, کتنے شوز چاہیے, اس نے کہا بہت شوز, جتنے بناؤ گے سب خرید لوں. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, کرو سودا ہمارے ساتھ. اس نے کہا کرو سودا. سودا ہو گیا. جب سودا ہوا نا تو اس نے اپنے گھر والوں کو بھائی پیسے پوسے اکٹھے کرو, میں نے یہاں پہ چیز خرید لی, میرے پاس پیسہ پوسا کوئی نہیں ہے. تو اپنے پیسے بھی کوئی, کمپنی کوئی نہیں, پیسے بھی کوئی نہیں, 24 سال عمر ہے بھی ککھ نہیں, پیچھے سسٹم بھی کوئی نہیں. اب یہ سارے ڈیوائن فورسز ہیں. تو اس نے پیچھے اپنی فیملی کو کہا کہ پیسے اکٹھے کرو, کم بڑا خراب ہو گیا جی, یہاں پہ سودا میں نے کر لی ہے, پھینٹا مجھے بڑا لگائیں گے, اور میں نے ان سے کہا کہ میں بیچوں گا پورے امریکہ کے اندر شوز. ٹھیک, تو اب یہ ہوا کہ جی ہو گیا جی, جہاں انہوں نے تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کر کے اس کو دے دیے, اس نے کو ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا کہ آپ اتنے پہلے دیں, پھر اس نے میں بعد میں دے دوں گا, جو بزنس کے اندر ہوتا ہے کہ بس جی. ان سے بھی پوچھا کہ کتنے بنا سکتے ہیں, اس نے کہا جی آپ کو 10,000 پیئر چاہیے, میں تو مہینے کے اندر صرف 1,000 ہی بنا سکتا ہوں. اس نے کہا جی بس ہر مہینے 1,000 دے دیا کرو یار, 10,000 پورے ہو جائیں گے, پیسے میں تمہیں اس طرح دوں گا, آدھے میں تمہیں پہلے دے دوں گا, آدھے بعد میں دے دوں گا, باقی جب پورا پیسے رہ جائیں گے, جب 10,000 پورے ہو جائیں گے تو سارے دیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا بزنس میں, کہ جو آپ کرتے ہیں. تو وہی اس بندے نے, لڑکے نے یہی کیا. انہوں نے کہا لو جی ایگریمنٹ کرو جی, ایگریمنٹ کر کے سائن کر کے انہوں نے کہا لو جی. اور یہ بات ہے 1964 کی, کب کی بات ہے, 1964 کی, ٹھیک ہو گئی. اور اس نے وہاں سے شوز خرید لیے. اب شوز خریدنے کے بعد آگے شوز, جب آگے شوز وہ بیچنے کہاں ہیں, نہ کمپنی ہے نہ کوئی دکان ہے. تو اس نے آئیڈیا سوچا, اس نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ یار جہاں پہ اسپورٹس مین وغیرہ ہوتے ہیں نا تو وہاں میں لے جاتا ہوں. تو اس نے اپنی گاڑی کے اندر ڈکی کے اندر شوز رکھ لیے سر,
تو جہاں پہ بھی سپورٹس ہوتی تھی نا وہاں کھڑا ہو کے نا تو نیچے شوز رکھ لیتا تھا, کوئی ڈکی کے اوپر رکھ لیتا تھا, کوئی بونٹ پہ رکھ لیتا تھا, اور جو لوگ گزرتے ہوتے تھے انہیں کہتے یار جو پہن لو جو اچھا لگے بس. اچھا یہ سپورٹس شوز امریکہ میں اویلیبل نہیں تھے, امریکہ کے اندر کوئی فیکٹری نہیں تھی اس ٹائپ کی, ٹھیک, جاپان سے آتے تھے سارے کے سارے. اب لڑکیاں آ رہی ہیں, لڑکے آ رہے ہیں, مرد آ رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں, وہ شوز چیک کرتے ہیں, اس کو کر کے کہتے ہیں کتنے پیسے ہو گئے, لو 2 شوز. پہلے سال اس نے 13,000 بیچ دیے, 1300, معافی چاہتا ہوں, پہلے سال اس نے 1300 شوز بیچ دیے. سال میں 1300 شوز بکے, سال میں 1300 شوز بکے, 100 روپے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی آپ نے اسٹیڈیم کے سامنے بیچنے کتنے کے بیچ لیں گے, اور اسٹیڈیم کے سامنے جو لوگ سپورٹس دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں یا رننگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہوں گے, ٹھیک. تو بہرحال اس نے اس طرح کیا کہ بیچ لیے سارے, ٹھیک ہو گیا. اسی دوران اس نے کہا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے, یہ کام ٹھیک ہے, جاپان سے شوز خریدو اور یہاں پہ بیچ دیا کرو, کام ہے ہی کوئی نہیں. اور اس دوران اس سے سوچا کہ یار کوئی بندہ اور بھی ساتھ ہونا چاہیے, اکیلا بندہ جو ہے نا وہ کیسے کام کرے گا. تو اس نے ایک بندہ اپنے ساتھ میں لایا جو ٹرینر تھا, ٹھیک ہے, اور اس کا نام تھا بل باورمین. بل باورمین یہ ٹرینر ہے, اس لیے ساتھ میں لایا کہ لوگوں کہتے ہیں شوز بڑا زبردست بھائی, یہ شوز بڑا زبردست ہے ٹرینرز کو. تو اس نے ٹرینرز کو اپنے ساتھ ملا کے بزنس مین, اس کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا. جس آدمی سے یہ خرید رہا تھا نا اس کا نام تھا اینٹسوکا, نٹسوکا, کیا نام تھا, نٹسوکا ٹائیگر, اور یہ شوز بھی اس کے نام سے نٹسوکا ٹائیگر سے, ٹھیک ہو گیا. نٹسوکا ٹائیگر جاپنیز جس نے اس کو شوز بیچے. خریدنے والا آدمی اس کا نام ہے فلپ نائٹ, کیا نام ہے, فلپ نائٹ, جس کو فل نائٹ کہتے ہیں. یہ فلپ پورا ہے, امریکنز کی عادت ہے کہ پہلے نام کو چھوٹا کر دیتے ہیں, جیسے جوزف ہوتا ہے جو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بینجامن ہوتا ہے بن کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, فلپ ہوتا ہے اس کو فل کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, امریکنز کی. تو یہ اس کا نام فلپ نائٹ ہے, لیکن انہوں نے اس کو فل نائٹ, ٹھیک ہے, فل نائٹ. اب فل نائٹ ہے, کمپنی کوئی نہیں ہے, دکان کوئی نہیں ہے, اور جاپان کی کمپنی ہے جو شوز بناتی ہے, ان کے پاس بائر کوئی نہیں, ان کو یہ مل گیا, یہ ان کو مل گئے, اور اب ساتھ اس نے پہلے سال 1300 شوز اس نے بیچ دیے, اور بیچنے کے بعد اس نے کہا یہ کام بڑا ٹھیک ہے, یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس نے اپنا ایک ٹرینر اپنے ساتھ ملا لیا, اور اس ٹرینر نے جو ہے اس نے اسے کیا کام کیا, اس نے کہا یار کیا یہ کون سا مسئلہ ہے, کر لیتے ہیں سر. تو اب 1965 میں اگلے سال, پہلے سال 1300 شوز بیچنے کے بعد اب ایک پارٹنر آ گیا, جس پارٹنر کا نام ہے بنجامن ہوتا ہے, بنجامن کو یہ بل کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بل باورمین. تو بل باورمین آپ, ٹھیک ہو. اس نے سوچا یار کہ اس طرح کرتے ہیں, اس ڈیزائن کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑی چینجز کرتے ہیں. تو اس نے اس کو ایک نیا ڈیزائن بنا دی, یہ ڈیزائن سامنے ہے, ٹھیک ہے, اور اس ڈیزائن کا نام ہے ٹائیگر کارٹز, ٹائیگر کارٹز, ٹھیک, اس کا نام ہے ٹائیگر کارٹز. اس نے کہا جی یہ ٹائیگر کارٹز نو ہم ایک نیا برانڈ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس شوز کو تھوڑی سی اس کی شکل بدل دی, تھوڑا سا عمران صاحب اس کے اندر چینجز کرتے ہیں, چینجز کر کے اس نے کہا جی یہ پروڈکٹ ہے, اس کو ٹرائی کرتا ہوں, ٹھیک. اب یہ کرنا کیا ہوا کہ اللہ کے کرنا کیا ہوا کہ جب یہ آ گیا نا تو اس نے تباہی پھیلا دی امریکہ کے اندر. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ شوز نہ پہنا ہو سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے امریکہ کے اندر. اور اس سے پہلے اس نے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا نا, باور مین نے ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ امریکہ کے اندر صرف ہم بیچیں گے. اور اس نے جو دکاندار تھا ٹائیگر, اس نے مینوفیکچرر تھا, اس نے کہا جی میں صرف آپ کو دوں. اب ہوا کیا کہ جو یہ بکا تو دونوں نے کہا کہ یار یہ تو کام عجیب و غریب سا ہو گیا. بنانے والے نے کہا کہ یار میری پروڈکٹ بک رہی ہے, انہوں نے کہا کہ یار ڈیزائن ہم نے کیا تھا, بیچ ہم رہے ہیں. اور میسیو جو تھا نا اس کا ہٹ آ گئی, تو اس نے حیران کر دیا دونوں کو. اب دونوں بے ایمان ہو گئے تھوڑے تھوڑے. انہوں نے سوچا کہ یار بیچ تو ہم رہے ہیں, برانڈ تو ہمارا ہے, اور دوسرے نے کہا بنا تو میں رہا ہوں یار. اور یہ $20,000 ہم نے کما لی. $20,000 سے بڑی رقم ہوتی تھی, آپ ہی سمجھیں کہ کروڑوں ڈالر کما لی انہوں نے.
اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ نائکی والوں نے انہوں نے کہا کہ یار سٹورز بناتے ہیں, بک تو گیا تو تھوڑے تھوڑے سٹورز بنانے شروع کریں. ان کے ساتھ پارٹنرز مل کے بہت زیادہ, ان لوگوں نے کہا کہ دکان میری یار, پیسے میں لگاؤں گا, تم بس یہاں پہ فوڈ شوز رکھو اور بیچو 50-50, ٹھیک. اب یہ ان کا آپس میں سودا ہو. اب دکانیں جو انہوں نے بنانی شروع کر دی, پہلے کو 2 دکانیں ہیں, اس کے اندر وہ بک رہا ہے امریکہ کے اندر دھڑا دھڑ. اب 100 دکانیں ہو گئی ہیں, 20 دکانیں ہو گئی ہیں, 25 دکانیں ہو گئی, ایسا کر لیں 25 دکانیں ہو گئی. 25 دکانوں کے لیے مٹیریل چاہیے سارا. اب جو آپ نے سامان خریدنا ہے, جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ ایک شوز ہے اور وہ ایک ہی کمپنی بنا رہی ہے. اب فرض کر لیں کہ وہ صرف مہینے میں 100 بناتے ہیں یا 1000 بناتے ہیں. اب آپ کو کوئی 2000 کی ضرورت پڑ گئی ہے, 5000 کی ضرورت پڑ گئی ہے, 10000 کی ضرورت پڑے, اب اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے بنانے کی. اس سائڈ پہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار بنایا میں نے, بیچی ہے جا رہے, کیسے پیسے یہ کمائی جا رہے ہیں. تو ان دونوں کا کنفلکٹ ہو گیا. کنفلکٹ یہ ہوا کہ بنانے والے نے سوچا یار صرف اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے, جب پورے امریکہ میں میرا شوز بک رہا ہے تو میں ہر اسٹیٹ میں کیوں نہ دوں, سب کو کہوں گا لو جی میرا شوز بیچو, بک تو رہا ہے, میرا برانڈ بھی میرا ہے, نام بھی میرا ہے, بنا بھی میں رہا ہوں. اور انہوں نے سوچا کہ یار ہم نے ایک دکان سے 25 کر لی ہوئی ہیں, تو اب یہ کیپیسٹی پوری نہیں کر سکے گا, تو ہم یہ جو ڈیزائن ہے دوسرے لوگوں سے کیوں نہ بنوائیں. ہم دوسروں کو کہتے ہیں تو بھی بنا دے یار, ہم تو ہمیں سستا بھی پڑے گا اور کرائسس بھی پیدا نہیں ہوگا. تو دونوں کے درمیان کنفلکٹ ہو گیا, اور جب یہ کنفلکٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ آگے کنفلکٹ پھیلنا شروع ہو گیا. پھیلنا شروع ہوا تو کورٹ چلے گئے لوگ, یہ چلے گئے کورٹ. 1965 کے اندر یہ ہوا کیس, 1971 میں اس کا فیصلہ ہوا, اور یہ جو تقریباً 4-5 سال جو ہے نا یہ رکا رہا سارا, اور جو پرانے کے شوز پڑے ہوئے تھے وہی بکتے رہے, اور کنفلکٹ جو تھا ان کا جو کیس تھا وہ چلتا رہا. 1971 میں جج صاحب نے فیصلہ کیا یار دوے چلا دو, دوے بنا دو, خصموں کھاؤ, جہنم میں جاؤ تم, یہ کہا تو بھی بنا, تو بھی بنا. وہ خبردار جو کدھر آیا جہنم میں جاؤ, ہماری جان کھائی ہو تم نے کہ جی میں نے بنانا ہے, یہ میرا ہے. انہوں نے کہا دونوں کو انہوں نے الاؤ کر دیا. تو انہوں نے جب الاؤ کیا تو یہ دونوں شوز ایک ہی یاد رکھیے, اور وہ جو اونٹسوگا جو ہے نا جی ہیں, وہ اس نے اپنا برانڈ کا نام چینج کر لیا. یہ نائکی کا نائکی رہا, دونوں شوز ایک ہیں, تھوڑی سی چینج ہے, اس سائڈ پہ جسٹ ٹو اٹ اس طرح ہے, انہوں نے الٹا رکھا ہوا, انہوں نے الٹا رکھا, دونوں سیم ٹو سیم ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایکسس کمپنی بنا لی اس نے. ایکسس اس وقت بھی شوز میں نمبر 1 ہے, یاد رکھیے گا, انتہا درجے کا کمفرٹیبل شوز بناتے ہیں. میرا بھی آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ باہر جائیں تو آپ ایکسس کے شوز لیں, S6, ٹھیک ہے, جیپنیز ورڈ ہے یہ, S6 جو ہے نا آپ اس کے شوز لیں, بہت زیادہ موسٹ کمفرٹیبل, اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے. اور نائکی جو ہے اس میں بھی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ S6 آپ نے نام کبھی سنا ہے ویسے؟ تھوڑا کچھ جن لوگوں کو شوز پہننے کا شوق ہے ان کو کبھی سنا ہے ویسے, آپ نے کبھی دکان دیکھی ہو, کبھی آپ نے جا کے خریدا ہو, یا آپ نے میڈم سنا ہے نا ایکسس, آپ نے S6 نام آپ نے سنا ہوگا. میں نے بھی بڑا ڈسکور کیا اس کو, نیوزی لینڈ میں کیا تھا, پھر اس کے بڑے شوز خریدے جس کے انتہا درجے کمفرٹیبل شوز. اب یہ جو اسکیچر ہے نا وہ اس کا مقابلہ کر رہا ہے, لیکن اسکیچر جو امریکہ کے اندر ہے نا, جو امریکہ میں لانچ کرتے ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ امریکہ جائیں تو وہاں سے خریدیں, پاکستان میں وہ کوالٹی نہیں ہے, کسی اور ملک میں نہیں ہے, صرف امریکہ کے اندر ملتی ہے آپ. S6 جو ہے نا جی, اب S6 کا نام ہے بہت اچھا, نمبر 1 ہے ان دا کمفرٹس, لیکن پبلکلی آپ اس کو نہیں جانتے, مارکیٹ نہیں ہے اس کی. اور نائکی پوری دنیا کے اندر, نائکی پوری دنیا کے اندر ہے, اور آپ کو ہر جگہ ملتا, ہر بندے کو پتا, بچے کو پوچھ لیں, بوڑھے کو پوچھ لیں, جوان کو پوچھ لیں, آپ کو نائکی جو ہے وہ S6 جو ہے نا اس کا آپ کو نہیں ملتا. آپ کو پتا ہوگا پیچھے والوں, آپ میرا بات ٹریول وغیرہ کرتے رہے ہوں گے, جو آہستہ آہستہ سمجھدار ہو جاتا ہے نا, کوئی 4000 جوتے خریدنے کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ S6 جو ہے نا سب سے اچھا ہے. لیکن اس سے پہلے 4000 آپ نے خرید کے کھا کے نا جوتے 4000, اس کے بعد جا کے پھر آپ اس لیول پہ آتے ہیں, اس سے پہلے. نائکی جو ہے ہر آدمی کی وارڈروب میں, اور بندہ غریب ہے تو وہ ریپلیکا خرید لیتا ہے, چائنا کا خرید لیتا ہے, اور اگر وہ امیر ہے تو برانڈڈ وہاں سے لے لیتا ہے. دونوں ہوتے ایک جیسے ہی, ویسے فرق کوئی نہیں ہوتا پہننے میں, کوئی ٹیکنالوجی وہی ہے, ٹیکنالوجی میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا.
ایک 500 کا مل جاتا ہے, دوسرا کو 50,000 کا مل جاتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ آپ برانڈڈ شاپ سے لے لیتے ہیں, نائکی کی دکان سے, دوسرا آپ کو ریڈی سے مل جاتا ہے. بنے دونوں چائنا کے ہوتے ہیں یا پھر تھائی لینڈ کے بنے ہوں گے, 3 4 5 ملکوں سے بنوا رہے ہیں, بہت ملکوں سے بنوا رہے ہیں, کیونکہ ڈیمانڈ ہی اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پوری نہیں کر سکتے, تو ہر ملک کے اندر سے وہ بنوا رہے ہیں. جہاں جہاں شوز فیکٹریز ہیں نا, یا شوز مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, تو وہاں سے وہ بنوا لیتے ہیں سر. ٹھیک ہو, 1971 میں سر انہوں نے اس کو رجسٹر کروا لیا نائکی کو, اور یہ سارا جو نا, اب اس کے بعد نائکی کا شوز ہے, اس کو کہتے ہیں نائکی کورٹز, اور جو ٹائیگر ہے اس کا نام ہے ٹائیگر کوسر. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اس وقت 1971 میں یہ 2 الگ الگ شوز لانچ کر دی. وہ بھی بک رہا ہے, وہ بھی بک رہا ہے, لیکن نمبر 1 جو ہے اس وقت بھی نائکی ہے. شوز کے اندر کوئی فرق نہیں, اور جو پائنیئر تھا جس نے سب کچھ بنایا تھا وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا, اور جو نائکی تھا وہ آگے نکل گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کیوں آگے نکل گیا, سوال یہ ہے کہ کیوں آگے نکل گیا, اور سوال یہ ہے کہ وہ کیوں پیچھے رہ گیا. ٹی ایس ٹی کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ٹی ایس ٹی کی وجہ. اور ذہن میں رکھیں کہ نائکی جو تھا اس کی کوئی فیکٹری آج بھی نہیں ہے, کوئی فیکٹری آج بھی نہیں ہے. شوز تو بناتے نہیں ہیں, تو بیچتے ہیں, اور بیچنا جو ہے نا یہی سیلس مین شپ ہے, یہی کمال ہے کہ اگر آپ بیچ لیتے ہیں تو آپ نائکی بن جاتے ہیں, اور اگر آپ بیچ نہیں پاتے اس کو اس لیول پہ, تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ X6. ٹھیک ہے, آپ کیا بن جاتے ہیں؟ X6. نمبر 1 شوز ہے ان دا ورلڈ. میں بالکل کہہ رہا ہوں, آپ نے اگر ایک بار اس کو استعمال کر لیا, زندگی میں کوئی اور شوز نہیں پہنیں گے آپ. کمال اس کا یہ, لیکن آپ نہیں جانتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے وہ ٹولز استعمال نہیں کیے جو نائکی نے کر لیے. اب اس کی ساری کہانی کے اندر ایک تو یہ کہ ڈیوائن فیصلہ, اور وہ فیصلہ آپ میں اور فل نائٹ کے اندر کامن ہے. قدرت نے اس کو بھی اسی طرح سپورٹ کیا جس طرح اس نے آپ کو سپورٹ کیا. دونوں کے اندر یہ چیز کامن ہے. اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ نہ کرتا تو آپ اس بزنس میں نہ آتے, آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے, آپ اس لیول تک آتے ہی نہ, کیونکہ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ابھی بھی پیچھے ہیں, ابھی بھی لائف کی مختلف ڈائمینشنز میں ڈائریکشن ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ کو ڈائمینشن بھی مل گئی, آپ کو ڈائریکشن بھی مل گئی, آپ کو کامیابی بھی مل گئی. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں, یہ قدرت کا فیصلہ تھا. اس سے آگے آپ کیوں نہیں جا پا رہے کہ جہاں تک قدرت نے فیصلہ کر لیا وہاں تک تو آپ پہنچ گئے. قدرت نے آپ کو یہیں تک پہنچانا تھا, اس نے کہا لو بھائی ہم فارغ ہیں, ٹھیک, ہم نے بچہ صحت مند پیدا کرتی ہے, اب اس کو بڑا بوڑھا کرنا جو ہے نا وہ آپ کا کام ہے. اب اس کے لیے باقی زندگی کے کچھ فیصلے کرنے آپ کے کام ہیں. ٹھیک, دودھ آپ نہیں پلانا ہے, ہم نے کوئی بندوبست نہیں کرنا, وہ کر دیا ہم نے. اب آپ جانے, پھوپھی جانے, چاچی جانے, اماں جانے, دادی جانے, اب اس نے ڈیولپ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, قدرت نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. آگے کا سفر اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ باقی کام بھی اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ تو کسی اور کام میں لگ گئے, اس کے پاس تو بڑے کام ہیں. اس نے سارا صرف ایک مقصد تو نہیں ہے, کوئی ایک ٹارگٹ تو نہیں ہے اس کا, ایک ایشو تو نہیں جس کو اس نے سالو کرنا ہے, تو اس کے پاس تو بڑے کام ہیں. یا دیکھیں اب یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو رہی ہے, اتنے لوگ مر رہے ہیں, تو قدرت نے تو وہاں پہ توجہ دینی ہے نا جی. آنے والے دنوں میں بڑی جنگیں ہونی, تو قدرت تو وہ کام کرے گی نا. پانی کم ہو رہا ہے, پانی پورا کرنا ہے دنیا کا. خوراک کا کرائسس آ رہا ہے, اس نے خوراک پوری کرنی ہے دنیا کی, ہے نا. دیکھیں نا اتنی بیماریاں پھیل رہی ہیں, تو اس نے بیماریوں کا میکنزم بنانا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو چپلیں بیچ رہے ہیں قدرت سارے فورسز اس کے اوپر لگا دیتے. بڑی زیادتی نہیں ویسے. اس سے آگے کا کام آپ نے کرنا, اور اس سے آگے کا کام جو تھا نائکی والوں نے خود کیا. انہوں نے جو سسٹم بنایا نا, اس نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. انہوں نے شوز کو سیلیبریٹی بنا دیا, انہوں نے شوز کو سٹار بنا دیا, انہوں نے شوز کو باعزت چیز بنا دی. وہ سارا جو آگے والا سسٹم ہے نا, کیونکہ اس لیول تک نہ شوز عزت دار بنا, نہ شوز جو ہے وہ گالی سے باہر نکل سکا. اس سے آگے والا جو کام انہوں نے کیا ہے نا, وہ اس کا سسٹم, وہ ٹی ایس ٹی ہے. وہ ٹی ایس ٹی نے پھر سارے کام کیے ہیں کہ یہاں تک تو قدرت لے آئی, ان کو کمپنی بھی بنا دی, فیصلہ بھی ہو گیا, دونوں نے شوز بھی ایک جیسے لانچ کر دیے. ایک آگے نکل گیا, ایک پیچھے رہ گیا. جو آگے نکلنے کا سفر تھا وہ اس کا کمال تھا جناب. تو یہ مسئلہ, یہ ڈفرنس دونوں کے اندر جو ہے نا وہ ٹیم کا ہے. ڈفرنس کس کا ہے؟ ٹیم کا. اس بندے نے ٹیم اپنی ڈیولپ کر لی. یہ کتاب آپ پڑھیے گا, اس کی کتاب کا نام ہے شو ڈاگ. فل نائٹ کی کتاب ہے شو ڈاگ.
تو یہ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت اس کے 80,000 پلس امپلائیز ہیں، اور یہ امپلائیز سارے کے سارے سیلز کے ہیں، کچھ مینجمنٹ ہے، سیلز ہے، بنا نہیں رہے. بنا رہے ہوتے تو یہ 15 لاکھ بندہ بھی کم تھا. بنا رہے ہی نہیں ہیں، خرید رہے ہیں سارے کے سارے. اپنے کچھ ان کے ڈیزائنرز کوئی کالجز ہیں جہاں پہ ڈیزائنز کرتے ہیں، ڈیزائننگ اسٹوڈیوز ہیں، لیکن سب مارکیٹ سے بنوا گئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ڈی این اے یہ اسٹارٹ ہی اس سے ہوا تھا کہ بنایا کسی اور نے تھا. اپنے ڈیزائنز دیتے ہیں، ڈیزائنز پہ کام کرتے ہیں، مینوفیکچرر کسی سے کرواتے ہیں، اور جو سیلز کے سارا ٹیم ہے وہ 80,000 پلس ہے. ٹھیک ہو گئے. اور جو اس کا ریونیو ہے پر ایئر 2024 کے اندر $54 بلین ہے. $54 بلین پورے پاکستان کا بجٹ ہے. اس سال جو بجٹ بنا ہے پاکستان کا وہ $54 بلین. ٹھیک ہے. لہذا جوتے بنانے والی، جوتے بیچنے والی کمپنی جو ہے اس کا اینول ریونیو پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کے برابر. ٹھیک ہے. تو واقعی بڑی کمپنی ہوئی ہے نا. جس نے پرسپیکٹیو چینج کر دی ہے، جس نے مینجمنٹ سسٹم چینج کر دی ہے، اور جو ایک سال کے اندر پاکستان کے ٹوٹل بجٹ کے قریب اس کے برابر پیسہ کما رہی ہے، تو بڑی کمپنی تو ہوئی پھر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں، تو اس کو آپ نے نا دیکھنا ہے سر. ٹھیک ہے. اب اس کا سیلز کا پورا فارمولہ کیا ہے؟ اب پورا فارمولہ یہ ہے کہ جب یہ کیس لڑ رہا تھا نا جی، کیس شروع ہوا تھا 1966 سے، 65 یا 66 سے، اور 1971 تک یہ کیس لڑتا رہا. تو جب کیس لڑتا رہا تو دو قسم کے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوا زیادہ. وکیلوں کے ساتھ، ہر جگہ پہ تو وکیل ہوتے تھے نا جی، تو وکیلوں کے ساتھ اس کی زیادہ ملاقاتیں، عدالت جانا، وہاں پہ بار وکلا کے ساتھ بیٹھا رہنا، بار روم میں چلے جانا، وکیلوں کی گفتگو سنتے رہنا. تو اسے پتہ چلا کہ وکیل گفتگو بڑی اچھی کر لیتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ کمپنی تھی تو اکاؤنٹنٹس جو ہے نا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ، لوگوں کیسے کرنا ہے، کمپنی کا اسٹرکچر کیسے بنانا ہے، اور بینکوں سے پیسے کیسے لینے ہیں، بینکوں سے اکاؤنٹس کیسے نکالنے ہیں، اور ٹیکس سسٹم جو ہے وہ کیا ہے. تو ان کے ساتھ، تو دو لوگوں کے ساتھ ان کا بڑا انٹریکشن ہوتا. تو پتہ چلا کہ جو اکاؤنٹنٹس ہیں ان کی کیلکولیشن بڑی زبردست ہے. وہ فوراً نکال لیتے ہیں کہ اس کے اوپر کاسٹ کیا ہے، چیز بکی کتنے کی، پروفٹ کتنا، اور اس پروفٹ کو ہم نے ری یوز کیسے کرنا ہے، اس کو کہاں پہ لگانا ہے، پراپرٹی خریدنی ہے، مینجمنٹ سسٹم کے اوپر لگانا ہے. تو ان کو اس چیز کا بڑا پتہ ہوتا ہے. دوسرا یہ جو وکیل ہیں یہ باتیں بڑی کر لیتے ہیں، اور بیچنے کے لیے باتیں کرنا بڑی ضروری ہے. بندہ ایسا ہوگا جو باتوں میں الجھا لے، بیچ وہ سکے گا. جو انٹروورٹ ہوگا وہ چیزیں بیچ نہیں سکے گا. اور مارکیٹ کے اندر شوز بیچنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو سیلز مین کو ٹریننگ دیتی ہو کہ آپ نے جوتے بیچنے کیسے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا ان دونوں لوگوں کو لیتے ہیں یار، چھڈو پر مجھے اور کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو TST کے اندر جو پہلی چیز تھی نا، ٹیم، تو اس نے ٹیم میں کون سے لوگ لیے، سسٹم جو میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ ٹیم میں کون سے لوگ لیے جو باتیں کرتے تھے، اور ایسے لوگ لیے جن کو فائنینسز کا پتا تھا، فائنینشیل بیک گراؤنڈ والے. پوری ٹیم جو تھی نا وہ دو لوگوں پہ بنی ہوئی تھی، دو قسم کے لوگوں پہ، وکیلوں پہ اور اکاؤنٹنٹس پہ. اور اس پوری کمپنی کو دنیا کی شوز کے اندر، سپورٹس کے اندر نمبر 1 کمپنی بنانے میں ان دونوں کا کام، وکیلوں کا اور اکاؤنٹنٹس کا. ٹھیک ہے. اب اگر یہ سیلز مین تلاش کرتا رہتا تو شاید آج تک یہ یہاں تک پہنچے ہی نہ ہوتے.